اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہر کام کرنا، یہی دراصل وہ چیز ہے کہ جس سے حضور نے فرمایا ہے کہ عمل تھوڑا بھی ہوگا تو تمہارے لیے کافی ہوگا، اور یہ چیز نہ ہو کہ بہت زبردست محنت بھی ہوگی تو وہ کافی نہیں ہوگی۔ اور اس معاملے میں اپنے دل کا جائزہ اور اپنی نیت کا جائزہ بہت ضروری ہے، اور عمل سے ہمیشہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فی الواقع آپ کس مقام پہ جا رہے ہیں، اور جہاں بھی یہ محسوس کریں کہ جو ہم نے مقصد زندگی قرار دیا ہے اس سے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اس سارے اپنے وقت کو اور کیریئر کو ہر چیز کو لگایا ہے، اب وہی چیز بے معنی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی مثالیں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں ہزاروں نظر آئی ہیں۔ تو وہاں پر پھر یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ بظاہر کتنی ہی تربیت گاہیں ہوں اور اس میں تہجد کی نمازیں ہوں، اور کتنا ہی رونا دھونا ہو، کتنے ہی عزائم ہوں، لیکن دل کے اندر اور دوسرے مقاصد ہیں، اور وہ مقاصد جب زندگی کے دوسرے مرحلے آتے ہیں تو وہ آ کر زندگی پر غلبہ کر لیتے ہیں، قابض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کا جو مقصد ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، اور یہ کریکس جو کہ اندر ہوتے ہیں پھر یہ باہر کی زندگی کے اندر شگاف بنتے چلے جاتے ہیں، اور بالآخر عمارت اٹھے جاتی ہے۔ اس کی مثالیں بھی بے شمار ملیں گی کہ جو نوجوانی کی زندگی میں بڑے سرگرم اور بڑے باعمل اور بڑے دین کے لیے والہانہ جذبات کا اظہار کرنے والے لوگ تھے، جہاں دنیا آئی، کیریئر آیا، کوئی اور چیز آئی، وہ ساری کی ساری چیز جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس سب میں اگر آپ تلاش کریں گے تو میرے خیال میں جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کی طلب شامل رہی یا تھی، یا اللہ کی رضا کی طلب اتنی غالب نہیں تھی، اتنی خالص نہیں تھی کہ جب دوسری چیزیں اپنے کشش کا پورا سامان لے کر آئیں تو وہ اس کو مزاحمت کر سکتی، رزسٹ کر سکتی اور اس کے اوپر غالب آ سکتی۔ اس لیے رائے حق میں بھی اور دین کے ہر کام کو قبول کرنے کے لیے بھی اور ہر لحاظ سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے سامنے رہے۔ احادیث میں بہت ہی مؤثر انداز میں مختلف طریقے سے اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ہمیشہ صرف اس بات کی فکر کریں کہ یہ کام اللہ کے لیے ہو۔ بہت مشہور حدیث تو وہ ہے جو آپ نے یقیناً اپنی تربیت گاہوں میں پہلے بھی سنی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حضور میں 3 آدمی لائے جائیں گے، ایک جو ہے وہ قرآن کا عالم اور پڑھنے والا ہوگا، دوسرا آدمی جو ہے وہ جس نے بہت زبردست مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، اور تیسرا وہ ہوگا جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا اور شہید ہوا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے یہ سوال کرے گا کہ میں نے جو کہ قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا اس سے کہے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا، قرأت سکھائی، تو نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ تو کہے گا میں رات دن قرآن پڑھتا رہا اور اس کو سکھاتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے صرف اس لیے کہا کہ تجھ کو لوگ قرآن کا عالم کہیں، اور وہ جو تجھ کو کہا جا چکا، شہر اجر تجھ کو مل چکا، اور اس کے بعد اس کو سر کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مالدار آدمی آئے گا، اس سے پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس کو کیا ادا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے دن رات دونوں ہاتھوں سے تیری راہ میں خرچ کیا۔ وہ کہے گا اس لیے کیا کہ تجھ کو سخی کہا جائے، لوگ کہیں کیسا انداتا آدمی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال لٹا رہا ہے، اور یہ تجھ کو قطعی یہ کہا جا چکا، اور اب تجھے یہاں سے کوئی اجر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب وہ مجاہد اور شہید سے پوچھے گا کہ میں نے تجھ کو یہ سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ کہے گا میں رات دن تیری راہ میں لڑا، یہاں تک کہ اپنی جان میں نے تیری راہ میں قربان کر دی۔ وہ کہے گا تو نے سب اس لیے کیا کہ لوگ کہیں کیسا بہادر ہے اور کیسا اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، اور یہ تجھ کو کہا جا چکا، اور اب یہاں پر تیرا اور کوئی اجر ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم ہمیشہ سامنے رکھیں تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے، اس سے بے نیاز ہو کر کام کرنا چاہیے۔